الرحمن الرحيم أحمده وأصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم. محترم دوست بزرگ اور بھائیو، اللہ نے ہدایت کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے اور قرآن پاک نے اس بات کو فرمایا ہے کہ جو بھی میری راہ میں محنت کریں گے اور میرے نسبت پر جان مال کی قربانی دیں گے میں انہیں ہدایت دیتا ہی رہوں گا. صحیح دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ شان و قرآن پاک میں فرماتے ہیں پورے زمین پر جتنے جاندار ہیں، جاندار مخلوق ہے، ان کی روزی اللہ نے اپنے ذمے کر رکھی ہے. روزی کا ذمہ دار اللہ ہے اور اس کا تعلق محنت سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی جو مقدر کی روزی ہے وہ ہر حال میں پہنچائے گا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. اور اللہ کے پیارے نبی نے اس بات کی خبر دی ہے وَلَن تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّىٰ تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، کوئی بھی آدمی ہرگز نہیں مرے گا جب تک اپنی روزی پوری نہ کر لے. روزی تو ہر حال میں اس کی پوری ہوتی. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا جب روزی مقدر کی ملنی ہی ہے تو اس روزی کو حاصل کرنے میں ذرا اچھا طریقہ اختیار کرو اور اللہ کا بھروسہ رکھو. میرا اللہ مجھے میری مقدر کی روزی حال میں دے گا. لہٰذا روزی کمانے میں حلال طریقہ اختیار کرو، حرام طریقے کی طرف نہ جاؤ. آج میروں کی طرف روزی کمانے میں ہائے مت کرو. توکلوا علیہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو. تو روزی تو بقدر مقدر ہے لیکن ہدایت بقدر محنت ہے. ہر نبی ہدایت کی محنت لے کر آئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت کی محنت لے کر آئے اور آپ نے اپنے صحابہ کو ہدایت کی محنت پہ لگایا. اور اس دین کی اور ہدایت کی محنت کی رہتی ہے جانی مالی قربانی پر اٹھایا. اور جانی مالی قربانی اتنی صحابہ سے حضور نے دلوائی ہے کہ صحابہ کے گھروں میں فاقے آ گئے. فاقے آئے رضاد صحابہ پر اللہ کی راہ میں فاقے آئے. ایک کھجور روزانہ کھا کر آزاد صحابہ نے اللہ کے راستے میں محنت کی ہے. یہ دین ہدایت یہ تو قربانی سے زندگی میں آتا ہے. اس لیے دعوت و تبلیغ کی محنت میں ہر مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے صحابہ نے اس دین کی محنت کے لیے اور ہدایت کو زندگی میں حاصل کرنے کے لیے جانی مالی قربانی دی ہے، ہم بھی جانی مالی قربانی اللہ کے دین کی خاطر دیں. اور اعمال میں لگے جن اعمال میں صحابہ لگے. حضور نے صحابہ سے جو محنت کروائی ہے اس محنت میں 4 اعمال ہیں. دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا. آج ہم لوگ بھی دعوت دیتے ہیں لیکن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں. آپ اپنے سامنے کیا لاؤ، اگر سارا کیا لیا ہو. لوگوں کی یہ چیزوں کی دعوت ہے، دنیا کی دعوت ہماری. حضور کے زمانے میں مسلمان کی دعوت آخرت کی تھی، مرنے کے بعد کی زندگی آنے والی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے. اللہ کے پیارے نبی نے قسم کھا کر فرمایا ہے والذی نفس محمد بیدی، اس اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس کے ہاتھ میں میری جان ہے.
ہاں بادل موت دارن الا الجنت والنار، دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کو ایک دن موت آنی ہے، اور مرنے کے بعد ان کے لیے آخرت میں دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانا ہے، یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا پھر ہمیشہ کی جہنم ہے۔ ان دو ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے پر انسان کو جانا ہے، اور اس زندگی کا مدار دنیا پر ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو اس محنت پر ڈال کے گئے جس محنت کے ذریعے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی، ہمیں جنت ملے گی۔ زندگی گزارنے کے دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے انسانوں کو دیا، جسے دین کہتے ہیں، دین اسلام کہتے ہیں، اور ایک راستہ وہ جو انسان جو چیز چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لوگوں کو دیکھ کر، باپ داداؤں کو دیکھ کر، اپنی قوم کو دیکھ کر، خاندانوں کو دیکھ کر، دنیا والوں کو دیکھ کر اپنی جی چاہیے زندگی گزارتا، جو جی چاہے وہ کرتا، تو جی چاہیے زندگی گزارنے والوں کا انجام جہنم ہے، اور اللہ کی چاہت پر زندگی گزارنے والوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آج ہم بھی میرے دوستوں دنیا کے انسانوں کو دیکھ کر ہم بھی دھوکے میں پڑ گئے، اور ہماری بھی 24 گھنٹے کی فکریں دنیا بن گئی۔ صبح اٹھنے کے ساتھ آدمی دنیا کی فکر کرتا ہے، رات کو دنیا کے لیے سفر کرنا ہوتا ہے 4 بجے 5 بجے، تو اسی کی وہ موبائل میں یہ رکھتا ہے اٹھنے کے لیے۔ صبح اٹھتا ہے تو موت سے پہلے کی فکر ہے، اس کو موت کے بعد زندگی کا فکر نہیں ہے، حالانکہ یہ دنیا کی زندگی اس میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ تو انسان کو اس لیے دیا گیا تاکہ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ ہاں، اس اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں جو اپنی دنیا سے دنیا بنائے وہ سمجھدار نہیں ہے۔ آج ہمارا چکر یہ ہے، 1000 پتی کوشش کرتا ہے لکھ پتی بن جاؤ، لکھ پتی کی کوشش ہے کروڑپتی بن جاؤ، کروڑپتی کی میرے دوستوں فکر ہے ارب پتی بنو، اور دنیا میں کچھ دیکھوں ایسے بھی ہیں جن کی فکر کہ دنیا میں سب مالداروں سے بڑے مالدار ہم بنے۔ حالانکہ اگر انسان لکھپتی کروڑپتی یا دنیا کا بڑا مالدار بھی بن گیا تو موت کے بعد یہ تو چھوٹنا ہے، یہ تو اس کے ساتھ جائے گا نہیں، ہاں آنے کا نہیں ہے، یہ سمجھدار نہیں ہے۔ یہ آج جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائے جائے اس کو جانا ہے، وہ سمجھدار ہے۔ کہ حضور نے اپنے نبی کو زندگی گزارنے کا خدائی طریقہ وہ بتایا کہ جس خدائی طریقے پر یہ اپنی دنیا کے اسباب میں لگیں گے، کمانے میں، کھانے میں، پینے میں، دنیا میں، تو یہ دنیا بھی ان کے لیے دین بن جائے گی اور ان کی آخرت بنے گی، اور آخرت کے بننے کے ساتھ ساتھ اللہ دنیا کی ان کے خوشحال اور خوشگوار بنا دے گا، یہ گارنٹی ہے۔ یہ اس لیے بھائیوں کی دعوت کی محنت کے ذریعے ہر مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کے نبی والی محنت کو داخل کرو، جو اللہ کے نبی نے محنت امت کو دی ہے اس محنت کو داخل کرو گے تو تمہاری زندگی میں وہ دین آئے گا جو صحابہ کی زندگی میں دین تھا، اور یہ اللہ کی زندگی میں جو دین تھا تو تمہاری زندگی میں وہ دین آئے گا، وہ فکر پیدا ہوگی، آخرت کی فکر، مرنے کی فکر۔ آج عجیب حال ہمارا ہے کہ جس موت کے بارے میں ذرا بھی ہمیں بھروسہ نہیں کب آ جائے اس کی فکر نہیں کرتا، اور جس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اسی کی فکر لگا ہوا ہے۔ آخرت کی فکر، صحابہ فرماتے تھے کہ ہمارا غم اور فکر تو آخرت ہے، ہماری آخرت بن جائے، اور آخرت کے بنانے کے لیے دو باتیں ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ، کہ آدمی زندگی میں محنت کر کے ایمان بنائے، اتنا ایمان اپنا دل میں پیدا کر لے کہ جو ایمان اسے حرام سے بچا لے، ظلم سے بچا لے، لوگوں کو ستانے سے بچا دے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچا دے، اور اللہ نے جو اپنی مخلوق کے حقوق اس پر رکھے ہیں ان حقوق کو ادا کرے۔ ہر مخلوق کا حق ہے
انسانوں کے بھی حقوق ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہم پر ہیں. ہاں، اسی لیے میں دوستوں آدمی کوشش یہ کرے کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حق ہے یہ. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، کہ مسلمان صحیح معنی میں وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھوں سے اور زبانوں سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. ہماری زندگی میں، معاشرے میں، ہماری زندگی میں ہر ایک کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہماری زبان سے بھی، ہمارے بول سے بھی، ہاں، ہمارے ہاتھ پیروں سے بھی. کہ مسلمان اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اگر آدمی زبان سے اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے تو اس کو تکلیف تو پہنچی نہیں پہنچی، تکلیف پہنچ رہی ہے. بچوں کو گالی دے رہا ہے، اور جو بیوی نے بچوں کو نہ چھوڑے تو کسی دوسروں کو کیا چھوڑے گا گالی دینے کے لیے. ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کیا حضور، کیا ہم جو بولتے ہیں باتیں کرتے ہیں اس پہ بھی ہماری پکڑ ہوگی، حساب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے. بہت سے لوگ وہ ہیں جو اپنی زبان کی غلط بولوں کی وجہ سے جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دیے جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، اس دعوت کی محنت میں یہ زندگی سیکھنا ہے ہم کو کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہمارے اندر کا جذبہ یہ ہو کہ میں ہر ایک کو راحت پہنچاؤں. ہاں، ہر آدمی کا دل کا جذبہ کا یہ ہو کہ میں ہر ایک کو راحت پہنچاؤں تو ہر ایک کو راحت ملے گی. ہاں، اور اگر ہر آدمی کا جذبہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا اور میں راحت میں رہوں تو میں یہ راحت میں ملے رہے گا، اور دنیا کے انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے یہ دنیا میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا. اس لیے موت سے پہلے اللہ نے موقع دیا ہے اپنی زندگی کو بنانے کا. اس لیے دعوت کی محنت کا کہا جاتا ہے 4 مہینے فارغ کرو، اللہ کے راستے میں نکلو، اور صحابہ کی طرح مسجد کی 4 دیواری میں وہ 4 اعمال کرو اور اس میں لگو جس سے ہمارا یقین بنے گا، ہمارا ایمان بنے گا، ہمارا تعلق اللہ سے ہمیں ملے گا، اللہ کے رسول کی حقیقی محبت ہمیں ملے گی، اور آخرت کا فکر پیدا ہوگا. آج کل یہ باتیں رہی نہیں. ہمارے بچپنے میں تو ہم 5 دن کی باتوں میں لوگوں میں آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو ایک دوسرے کو کہتے ہو مروانوں سے، موت سے مروانوں سے، اللہ تو جاؤ بالوانوں سے، خاطر بول جی. آج تو موت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، حالانکہ موت تو روزانہ قریب آ رہی ہے. اس لیے ہمارے جو علماء ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں اس کے جسم کے اعتبار سے بنایا، اللہ نے بنایا، اور اب اس کو دنیا میں اللہ نے پیدا کیا کیوں؟ تاکہ اپنے آپ کو صفات کے اعتبار سے بنائے، ایماندار بنائے، دیانتدار بنائے، اچھے اخلاق والا بنائے، حیا، شرم، عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے والا بنائے، اپنے اندر اپنے بھائی کو معاف کر دینے کا جذبہ پیدا کرے. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو آدمی صبر کرتا ہے تو صبر کرنے والوں کو تو اللہ بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اپنے بھائیوں کی طرف سے آنے والی تکلیف کو معاف کر دے آدمی اور درگزر کرے. سچائی اللہ کو پسند ہے، سچائی کے ساتھ رہے، امانت داری کے ساتھ رہے. ہاں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امت کو حقوق بتائے کہ دنیا حقوق کی جگہ ہے.
اگر آدمی دنیا میں حقوق ادا کرے گا تو پھر اللہ مرنے کے بعد اسے اس کے اعمال کا بدلہ اور اجر دے گا. یہ زندگی لانے کی ضرورت اپنے اندر. سوسائٹی کب بنتی ہے؟ سوسائٹی ہم سے ہی بنتی ہے. اب سوسائٹی میں رہنے والا ہر انسان محنت کر کے ایماندار بنے، ہمدردی کرنے والا بنے. نبی علی حضور پاک علیہ السلام علیہ زندگی اپنے اندر گزارنے کی کوشش کرے تو پھر سوسائٹی میں دینداری آئے گی، ایمانداری آئے گی. سوسائٹی میں ایک دوسرے کی خیر خواہی آئے گی، ایک دوسرے کے کام آنے کے جذبے پیدا ہوں گے، حلال روزی کمانے کے جذبات پیدا ہوں گے. آدمی حرام سے بچنے کی کوشش کرے گا، کسی پر ظلم کرنے سے بچے گا. ہاں، ہمارے یہاں تو جانور پر بھی ظلم کرنا منع ہے. اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی جو جانور پالے تو جانور کا حق ادا کرے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صاحب جب تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا. وہ اونٹ بڑبڑا رہا تھا، آواز کر رہا تھا. اللہ کے پیارے نبی اس کے پاس گئے اور اس کی آواز اور بڑبڑاہٹ سنی تو پھر فرمایا اس امت کا یہ اونٹ کا مالک کون ہے؟ اس کے مالک کو ضرور بلایا اور پھر فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام بہت دے رہا ہے اور مجھے کھانا نہیں دے رہا. تمہارے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. تو بیچارے گونگے ہیں کہ کچھ کہہ نہیں پاتے، ان سے اللہ سے ڈرو. اور وہاں تک یہاں تک لکھا ہے کہ آدمی اگر مرغی بھی گھر میں پالے تو صبح ہونے کے ساتھ اس کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کو دیر تک اندر نہ رہنے ہوئے. ہر جانور کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے. یہ صحیح زندگیاں نہیں ہے، سر ہماری زندگیاں ہیں. حکومت و قانون کی بات تو الگ ہے، لیکن اللہ ہی کی طرف سے اللہ نے جو زندگی کے دستور بتائے ہیں اس میں یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. ہاں، اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمایا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو آدمی اپنے پڑوسی کو ستائے وہ جہنم میں جائے. آدمی جنتی نہیں ہے جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اب ہمارا حال کیا ہے؟ آپ دیکھ لو سوسائٹی میں ادھر کو موٹر سائیکل رکھتے ہیں، موٹر سائیکل رکھنے کے لیے جگہ نہیں بناتے، راستے میں کھڑی کر دیتے ہیں اور بیچارے راستوں میں جانے والی تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ راستے میں تو ہر ایک کا حق ہے. یہ زندگی سیکھنی چاہیے ہمیں، وہ زندگی سیکھنے کے لیے دعوت کی محنت ہے. رحمۃ اللہ نے یہی فرمایا کہ اس محنت سے میرا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے والا بنے. اور آپ جو طریقہ لائے وہ تو رحمت ہی رحمت ہے، سراپا رحمت ہے. اور اس پر خدا کی مدد ہے اور اللہ کی تائید ہے اور اللہ کے وعدے ہیں کہ جو بھی لوگ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاریں گے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ، اللہ آسمانوں اور زمینوں سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولے گا. سمجھے نہیں رہیں گے پھر. آج زندگی میں برکت نہیں ہے، کھیتی میں برکت نہیں، کمائی میں برکت نہیں. اور اللہ کے پاس نہیں، اللہ سے دعا یہی مانگی ہے برکت کی. اللہ کے دعاؤں، اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ہے اللہم کرنے نہیں بھی بار اے اللہ تو نے میری مقدر کی جو روزی کی ہے مجھے اس پر خوش رکھ، قناعت کرو، میں پر خوش رہو. اور بارک لی تھی لیکن میری اس روزی میں برکت ہے.
جب روزی میں برکت آئے گی تو ہماری سب ضرورتیں اس سے پوری ہو جائیں گی، اور چاہے جتنا مال زیادہ کماؤ برکت نہیں ہے تو اس سے کام پورے نہیں ہوں گے. جیسا ہمارا حال ہے، 4 آدمی ہیں 5 کمانے والے ہیں لیکن تنگی ہے. اس میں بھائیو اس اجتماع سے یہ چیز لینی ہے، اپنے اندر ایمانداری لاؤ، امانت داری لاؤ، سچائی لاؤ، معاملات میں پاکیزگی لاؤ، جھوٹے وعدے کرنے کو زندگی سے ختم کرو، ہائے ہائے کے چکر سے نکلو، سود کے نظام کو لے کر چلنے والا اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے 40 سال کی، اس کے بعد خدا اس کی جڑوں کو ختم ہوتا کاٹتا ہے. ہاں، اللہ کے بہنوی کا فرمان ہے سود کا انجام گھٹا ہوا ہے، دکھتا ہے یوں یہ بڑھ رہا ہے، بڑھتا نہیں ہے، وہ اندر سے گھٹتا ہے. سود پر کاروبار کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے بالوں پر بلڈنگ بنانے والا. میرے ساتھ میں معلوم ہوتا ہے ہمارے اس پر بلڈنگ بنایا تو بلڈنگ تو بن جائے گی لیکن تھوڑے دنوں کے بعد نیچے سے بالوں کھسے گا اور بلڈنگ دھام لے کے نیچے آئے گی. ایسا ان کا نظام ہے. اس میرے بھائیوں حرام سے بچنا چاہیے. حرام لقموں کی زندگی پر بڑی غلط اثر ہے. ہم جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کہنا نہیں مانتے اور یہ نہیں کرتے، اس کی وجہ یہی کہ ہمارا کمائی کی لائن صحیح نہیں ہے، حرام کے لقمے اندر جا رہے ہیں. تو بازاروں میں حرام چیزیں دکھتی ہیں اور ہم بغیر تحقیق کے لاتے اور کھاتے ہیں. حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے اور حرام کا لقمہ کھا کر آدمی اپنی پرورش کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو جسم حرام سے پلا ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور دادی پھر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن جو حساب ہوگا وہ حساب تو حلال کمائی کے کا ہوگا، حرام کمائی کا حساب کا سوال ہی نہیں ہے. حرام کا انجام تو جہنم ہے. اس لیے مالدار بننے کے چکر میں نہ پڑو، دیندار بنو، ایماندار بنو. دیندار ایماندار بنو گے تو اللہ کی مدد کے مستحق بن جاؤ گے. دنیا میں اللہ حفاظت فرماوے گا اور آخرت کی ہمیشہ زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ چین اور سکون کا ملے گا. اس کے لیے بھائی دوستوں 4 مہینے بار بار نکلو، بار بار نکلو تاکہ ایمان اندر بنے. سب زندگی میں نبی والے طریقے آئیں اور غلط زندگی چھوڑ کر صحیح زندگی ہمارے گھروں میں آئے اور حضور والی زندگی اور معاشرہ رہن سہن. اردو والے معاشرے میں حضور پاک علیہ السلام نے ہماری امی جانوں سے فرمایا کہ جب تم گھر میں کچھ پکاؤ تو ذرا شوربہ زیادہ رکھو اور اپنے پڑوسی کے گھر میں بھیج دیا کرو. خود کھا کے پیٹ بھرنا یہ تو جانور ہوتا ہے، جانور کی زندگی ہے، انسانی زندگی نہیں ہے. مجھے فرماتے ہیں کہ آدمی کو اللہ نے 2 آنکھیں دی. کیوں دی 2 آنکھیں؟ کہ ایک آنکھ سے اپنا نفع دیکھے اور دوسری آنکھ سے اپنے بھائی کا نفع دیکھے. میں میرا نہیں. زندگی اس پر آنی چاہیے. گھروں میں سکون آئے گا، چین آئے گا، ٹینشن دور ہوگا. حضور پاک علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائے تو آپ نے پہلا جو بیان دیا، خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ نے یہی فرمایا من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا، درست کر دے گا، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا. سیدھی بات یہ ہے. اور ہمارے بچے شادیاں کرتے ہیں، گھر میں بیوی لا کے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، گھر میں جھگڑے میں کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ دلوں کا سکون ختم کرتا ہے. بیوی گھر میں لڑنے کے لائق ہے، یہاں پر لڑائی ہوتی ہے. ان 2 خاندانوں میں ایک دوسرے کو بچیاں دی تھی لڑنے کے لیے دی تھی.
نہیں، اللہ تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کے لیے اسی کے اندر سے اس کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ اپنی بیوی کے ذریعے سکون حاصل کرے. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. اور اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر سے ہی تمہاری بیوی کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو. ہماری شادیاں حضور کی سنت پر نہیں ہے، ہماری شادیاں دنیا کے مطابق ہے، دنیا کے مال پیسے. حضور پاک علیہ السلام نے شادیوں میں مہروں کا زیادہ کرنا یہ حضور پسند نہیں فرمایا. بلکہ جس قوم میں شادیاں مہنگی ہوں گی نا اس قوم میں زنا کاری عام ہو جائے گی. اس لیے بھائیوں اپنی ہر عمل کو سنت پر لانے کی فکر کریں اور اس کو سیکھنے کے لیے جماعتوں میں نکلیں. سال کے 4 مہینے لگاؤ، نہیں تو کم سے کم چلا لگاؤ. مہینے میں 27 دن دنیا کے کاموں کو کرو، 3 دن اللہ کے نبی والی محنت میں جماعتوں میں نکل کر 24 گھنٹے اعمال میں لگو. روزانہ اپنے محلے میں 2.5 گھنٹے ایمان اور آخرت کے تذکرے زندہ کرو تاکہ ہمارے اندر اس کا فکر پیدا ہو. اور نمازوں کی پابندی کرو، اہتمام. ہاں، اور فجر کی نماز کو قضا نہ کرو، فجر کی نماز کو اہتمام سے ادا کرو. جو آدمی فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا ذمہ دار ہوں، تو اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. اور جو آدمی فجر کی نماز قضا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں. اور جو آدمی اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا کیا ہوگا اس کا؟ کہاں چین سکون ہوگا؟ 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرماتا ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز اہتمام سے جماعت سے پڑھے گا اللہ اپنی ذمہ داری سے اس کو جنت میں داخل کرے گا. 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کی روزی کی تنگی دور کرے گا. 5 انعام اللہ کی طرف ملیں گے اس کو تو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا. سب سے پہلے روزی کی تنگی دور کرے گا اللہ. جس کو بتا دعا کرو بڑے جانور پر وہ سب سے پہلے روزی کی تنگی دور کرے گا نماز کی برکت سے. دوسرا اللہ قبر کے عذاب سے بچائے گا. قبر معمولی چیز نہیں ہے. تنہائی میں بیٹھ کر سوچو حضرت عثمان غنی قبر کے تذکرے کے آنے کے ساتھ بہت روتے تھے کہ اکیلا میں قبر میں جاؤں تو میرا کیا ہوگا. ہاں، تیسرا اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اس کا نام عمل دانے ہاتھ کا دے گا. ہمارے نامہ میں دانے ہاتھ میں ملنے کے معنی کامیاب ہو جائے گا. چوتھا انعام اس صراط پر چہرے کو گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بجلی کے لیے گزار دے گا اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر 5 انعام یہ دے گا کہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا. تو ہمارے تو سب کام بن جائیں گے نماز سے اگر نماز کی پابندی ہم کریں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا فرض نماز کے بعد تم اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا. فرض نماز کے بعد اللہ دعا قبول کرتا کوئی بھی ہو. ایسا نہیں ہے کہ اللہ والے ان کی دعا تو اللہ قبول کرے گا ہم گنہگار ہماری نہیں. اللہ تو ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے بلکہ گنہگار خدا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے سے گناہ ہوا اور وہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے. آج سے سب یہ طے کرو اس محنت کو اپنی زندگی میں داخل کر کے اس محنت کے ساتھ دنیا کی محنت کریں گے. کرو گے؟ اپنے لیے کریو، اپنی فکر کرو. ہاں، میرا کیا ہوگا یہ جو تم کہہ دو ٹکر کا کیا، اولاد کا کیا، دکان کا کیا، کاروبار کا کیا، اس سے پہلے کہو میرا کیا. میں اس حالت میں مر گیا،
میرا ایمان اتنا نہیں ہے تو مجھے دین پر جمع ہے، جھوٹ چھوڑا دے، غلط کام چھوڑا دے، میرے ایمان میں وہ طاقت نہیں ہے، کوئی نماز صحیح نہیں ہے، میری 24 گھنٹے کی زندگی کوئی صحیح نہیں ہے، اس آدمی میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے، یہ فکر آئے گی تو آدمی صحیح چلے گا۔ اس کے لانے کے لیے ہے مہینے میں 3 دن کی جماعت میں پابندی کرو، 27 دنیا کا کام کرو، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، اپنی مسجد میں روزانہ کسی نماز کے بعد اللہ کے نبی کی احادیث کو سنو، فضائل کی کتاب کو پڑھو اور سنو، اس سے دل کو ایمان کو پانی پہنچے گا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ اپنے بال بچوں کو روزانہ آدھا گھنٹہ دو گھر میں، ان کو لے کے بیٹھو، دنیا بھر کی باتیں مت کرو، نبی کی حدیثوں کو پڑھ کر سناؤ، اس سے ان کے دل نورانی بنیں گے اور آخرت کا فکر پیدا ہوگا اور اللہ کی اطاعت پر زندگی آئے گی، جس کے ذریعے تمہارے گھر کی پرابلم سب سالو ہو جائیں گے۔ ہاں، گھر میں تعلیم، مسجد کی تعلیم، اور روزانہ اپنے محلے میں جتنے گھر ہیں مسلمانوں کے، ہر گھر پر جا جا کر ہاں اور اس مسلمان کے اللہ کے لیے ملاقات کرو۔ ایک مسلمان کسی مسلمان کی اللہ کے لیے ملاقات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے مصافحہ کرنے کے بعد ہاتھ چھوڑنے سے پہلے مقصد کر دیتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، اس کے گھر بیٹھو اور بیٹھ کر اس کے ساتھ پیار محبت سے بات کرو، یہ بھائی ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اپنے ساتھ دکھائے جانا ہے، اپنے ایمان کو بنائے، نماز کو بنائے، ہماری صحیح زندگی اپنے اندر محنت کر کے کوشش کریں، اپنے دوستوں اور پھر اس کو مسجد میں لاؤ اور مسجد میں لا کر تعلیم میں بٹھاؤ، اپنے ساتھ 3 دن جماعت میں لے کر جاؤ، تو اس سے بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی زندگی صحیح پر آئے گی اور ہمارے محلے میں نماز کا ماحول زندہ ہوگا، دینداری آئے گی، پھر اللہ کی رحمت آئے گی اور اللہ تنگیوں کو دور کرے گا اور آپس میں محبت پیدا کرے گا۔ محبت تو آسمان سے آتی دلوں میں، اس پہ آتا ہے نا کہ جب آدمی اللہ کے اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے نبی کے طریقے کو زندگی گزارتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جب اللہ کا محبوب بنتا ہے تو اللہ آسمان پر اعلان کرتے ہیں، ہاں عرش کو اٹھانے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ مجھے محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتے آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں اے دنیا اے فرشتوں، فلاں بندہ اللہ کو محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ایسے ہر آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان کے فرشتوں سے ایک بات کہتے ہیں، یہاں تک کہ جو سب سے پہلا آسمان ہے وہاں تک کی آواز پہنچتی ہے۔ اب جو روزانہ صبح شام فرشتے ہمارے اعمال کے لیے آتے ہیں، ہاں حدیث میں يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، کہ دیکھو صبح شام روزانہ تمہارے پاس فرشتے آتے ہیں، صبح کے فرشتے شام تک کے لیے اور شام کے فرشتے صبح کے لیے، ایک کی ڈیوٹی ہے اور ایک کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ ہاں اور یہ فرشتے جو آتے ہیں آسمان سے تو وہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کو محبوب ہے، تم محبت کرو، زمین پر بھی اس کے لیے اللہ کی طرف سے مقبولیت ڈال دیتے ہیں۔ ہم لوگ اس سے محبت کر، کوئی اللہ والا تم کو اعلان نہیں کرتا، اخبار میں دیتا کہ آج سے میں اللہ والا بن گیا ہوں، میرے پاس آتا ہے کوئی اعلان ایسا؟ ارے بولو نا، ارے بولو تو صحیح، کوئی اللہ والا اعلان کرتا ہے؟ کبھی نہیں۔ ڈاکٹر تو کرتا ہے میں آج سے ڈاکٹر بن گیا ہوں، ہماری کلینک فرانچ جگہ سے، ہاں لیکن اللہ والوں کے پاس وہ خود جاتے ہیں ملنے، بیٹھنے، دعا کرانے کے لیے، وہ اللہ کی طرف ان کے دلوں محبت ڈال جاتے ہیں کہ میرا بندہ محبوب ہے، تم محبت کرو۔ جب ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے تو اللہ ہماری بیوی بچوں کے دل میں بھی ہماری محبت ڈال دے گا کہ میرا بندہ محبوب ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اس لیے مہینے میں 3 دن پابندی کرو، سال کا چلہ لگاؤ، تاکہ
ماحول دنیا کا بہت غلط ہے. اگر آج سے ذرا فکر نہ کرے تو اس کا ایمان بھی چلا جائے. ایسا غلط ماحول ہے. اس غلط ماحول سے نکل کر اللہ کی راہ میں نکلو گے, مسجد کی چار دیواری میں رہو گے, ان اعمال میں رہو گے, تو انشاءاللہ یہ غلط ماحول کا جو اثر آیا ہے وہ دور ہو جائے گا, اور اندر آخرت کا فکر آئے گا. اپنی زندگی آخرت کی بنانے کا شوق پیدا ہوگا, اور انشاءاللہ تمہاری زندگی کا رخ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا, تمہارے حالات کی تصویر ہے. تو مہینے میں 3 دن اور روزانہ 2.5 گھنٹے اپنے محلے کے ایک کسی مسلمان کو اپنا دشمن نہ سمجھو. ہمارا کوئی دشمن نہیں. ہمارا دشمن ہمارا نفس ہے اور شیطان ہے. ہمارے اندر نفس ہے, ہمارا دشمن ہے, سب سے بڑا دشمن وہ ہے. لہذا ہمارا کوئی دشمن نہیں, ہمارے تو سب بھائی ہیں, ہم ان کے ساتھ بھائی چارگی سے رہیں گے. اور میرے دوستوں, گھروں میں اپنے آپس کی محبت کرتے گزارتے ہوئے اپنے اوقات بھائی کو ملو, روزانہ 2.5 گھنٹے نکالو, ایک بھائی کے گھر جا کے رہو, چلتے پھرتے بات نہ کرو بازاروں میں, گھر جا کے بیٹھو. کسی آدمی کے گھر جا کے تم بیٹھو گے نا تو اس کے اندر کا دل, اس کا ضمیر یہ کہے گا مجھے میرے گھر ملنے آیا. اب یہ بات سنے گا تو یہ کہ مجھے ملنے آیا ہے, مجھ سے بات کر رہا ہے. اس سے بات کرو, آخرت کی بات کرو, موت یاد دے رہا ہوں کہ بھائی ہم چاہے کچھ بھی کہیں کہ موت تو آئے گی, کون اپنے ساتھ آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا. اپنے اعمال ساتھ آئے, اپنے اعمال ہم درست کریں گے, نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ قبر میں میٹھی نیند سلا دے گا. وہ فضائل کی لائن سے بات کر کے اسے تیار کرتے اپنے مسجد, اپنے محلے کی مسجد میں ماشاءاللہ سب لوگ نماز پڑھتے, تم بھی آئے گا اسے مسجد میں لاؤ. مسجد میں آئے گا, نماز پڑھے گا, تعلیم میں بیٹھے گا, آہستہ آہستہ اس کی زندگی رخ صحیح ہو جائے گی. ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے. اور ہر مسلمان کو سلام کرو. دن میں اگر 20 مسلمان کو سلام کرو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا. گھر میں سلام کرو, گھر پر آؤ, سلام کرو, پھر گھر میں آؤ بسم اللہ بول کر, اللہ کا نام لے کر. جو لوگ گھر میں جاتے ہوئے اور گھر سے نکلتے ہوئے سلام کرتے ہیں تو اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے. آپس میں محبت کرو گے تو دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی. اللہ کے نبی کہہ دیتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک مومن ایمان والا نہ بنے. تدخلوا الجنۃ حتیٰ تؤمنوا, ہرگز جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان والے نہ بنو. ولا تؤمنوا حتیٰ تحابوا, اور تم اللہ کے ایمان والے قرار نہیں دیے جاؤ گے جب تک آپس میں اللہ کے لیے محبت نہ کرو. اللہ سے محبت کرنا سیکھو, پیسوں سے نہیں, اللہ کے لیے محبت کرو. افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم, کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اس عمل کو تم کرو گے تو تمہارے دلوں میں اللہ محبت پیدا کر دے گا. افشوا السلام بینکم, آپس میں ایک دوسرے کو سلام خوب کرو. سلام خوب کرنا چاہیے, گھر والوں کو بھی خوب سلام کرو. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لاتے تھے تو آپ گھر پہ آنے سے پہلے سلام کرتے تھے گھر والوں کو. اگر رات کا وقت زیادہ ہو جاتا تو آہستہ کرتے, کہ اگر وہ گھر والے جاگ رہے ہو تو سلام کا جواب دے دے, اور اگر سو رہے ہو تو آنکھ نہ کھولے, لیکن سلام کرتے تھے آپ. آج سے یہ طے کر لوگ سلام کریں گے, آپس میں خوب کریں گے. چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرو, اللہ کے پہلے ہی چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے. یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملے تو سلام کرے, بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے, اسے کوئی تکلیف آ جائے تو اس کی تعزیت کرے, اس کے گھر میں خوشی ہو تو اس کو مبارکبادی دے, اگر وہ کھانے کی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے. ٹھیک ہے, مسلمان کے حقوق کو میرے بھائی ہو, مر جائے تو اس کی میت میں جائے,
इसलिए मेरे भाइयों, ये हुकूक हर मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर है, इसको जिंदा करने की जरूरत है। अगर राज्य जिंदा हो जाए ना तो हमारी दिलों में किसी की दुश्मनी रहेगी नहीं। तुम अपने मोहल्ले का कोई भाई बीमार हो और उसकी इयादत के लिए दवाखाने में जाओगे तो उसको खुशी होगी या नाराजगी होगी? खुशी होगी, तुम्हारी दुआ है। और देखने में जाओगे तो उसको नाराजगी भी, तो मुझे देखने भी नहीं है। इसलिए सबके सबसे गुजारिश है कि अपनी मेहनत पर दाखिल करो, मस्जिद की जमात के साथ जुड़कर अपने मोहल्ले की मेहनत में रोजाना लगो, अपने मोहल्ले की मस्जिद की तालीम जिंदा करो, खुद बैठो अपने घर में अपने बाल बच्चों को रोजाना आधा घंटा देकर घर में तालीम का अमल वक्त तय करके रोजाना करो, आपस में एक दूसरे को सलाम करो, जमात आए तुम्हारे मोहल्ले में उनकी नुसरत करो। अल्लाह के बेटे ने दुआ मांगी है, अल्लाह जो भी तेरे दीन की मदद करे अल्लाह उनकी को मग़फ़िरत कर दे। जमात की नुसरत करो, उनके साथ जाओ, रात को अल्लाह तौफीक दे उनके साथ रहो, तहज्जुद में साथ आओ। ये तमाम आमाल जिंदा करो मेरे भाई, ये जिंदा करने की नहीं दोस्तों है। और एक दूसरे के साथ किसी मुसलमान के दिल में कीना मत रखो। अल्लाह ने मुस्तक़िम ईमान वालों को दुआ सिखाई है, अल्लाह हमारे दिल में किसी मुसलमान का कीना मत रखो। जो मुसलमानों के बारे में दिल साफ रखेगा अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। आप कर दो, बदला मत लो। जो आता है दो मुसलमानों में झगड़ा हुआ और एक ने कुछ किया और उस पर ताकत इंतकाम लेने की, लेकिन उसने अल्लाह के लिए माफ कर दिया, उसका भी गया, माफ कर दिया, तो अल्लाह कयामत के दिन कहेगा ये हश्र के मैदान में ये हुकूमें खड़ी हैं, इनमें से जौन सी हुक्म ली जाएगी करोगे? अरे करोगे? आज से सब तय कर लो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेगा? देखो अगर सच्ची नियत करोगे ना तो अल्लाह तौफीक दे देगा। इसमें देखो बहुत से 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते लेकिन जुमा की नमाज छोड़ते भी नहीं। क्यों? कि जुमा की नमाज के बारे में इतना पक्की नियत इरादा है कि अगर जुमा के दिन मस्जिद में इनका कोई शादी से इतना पूछे कि जो आइंदा जुमा की नमाज पढ़ने आएगा तो खुद से होगा, क्यों तो पूछता मुझे, मैं मुसलमान नहीं हूं? इतना पक्का इरादा इसका होता है जुमा की नमाज पढ़ने का। ये पक्के इरादे को खुदा इसको तौफीक देता है। मुंबई जाता है तो वहां भी मस्जिद की तलाश करके नमाज पढ़ता है। और मेरे बचपन में मैंने अपने आंखों से देखा है कि जो इतने गरीब लोग होते थे वो जुमा की सुबह से हमारा पानी का घाट था, तो आके कपड़े धो के सुखाकर पहन के जुमा की नमाज में जाते थे। तो ये सब ऐसी नियत करो जैसे जुमा की नमाज पढ़ने वाला करता है कि जुमा की नमाज तो किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। ऐसे तय कर लो कि 5 वक्त की नमाज किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। देखो शैतान तुमसे फजर की नमाज छुड़ाने के लिए क्या करेगा? ईशा के बाद बिठाएगा बाजार में, लेट रात के 12-1 बजे तक बैठ के फिर आएगा घर और फिर सोएगा तो फजर की नमाज चली जाएगी। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया ईशा की नमाज के बाद आपस में बैठकर दोस्ताना आपस में बैठकर बातों के मजलिस से मत बनाओ। हाँ रात समझ, और ईशा की नमाज पढ़ो, सीधे घर जाओ, जल्दी सो जाओ। ईशा की नमाज के बाद सूरह तबारक पढ़ने की फजीलत है कि जो आदमी सूरह तबारक पढ़ेगा सोने से पहले अल्लाह उसे कब्र के अज़ाब से बचा लेगा। कुरान पढ़ो और आदाब सीखो, जमात से निकल कर सोने के आदाब सीखो। हाँ, और अल्लाह का जिक्र करते करते सो जाओ। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह पढ़कर सो जाओ। तो जो आदमी अल्लाह का जिक्र करते करते सोता है और रात में कहीं आंख खोली और जो दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी दुआ कबूल करेगा। करोगे?
ارے کرو گے 5 وقت کی پابندی سے پڑھو گے کون کون پڑھے گا؟ اللہ توفیق دے. اللہ کی راہ میں نکلنے کی ترتیب بناؤ. بغیر محنت کے دین نہیں ملے گا. دنیا تو بغیر محنت مل جاتی ہے, دین نہیں ملے گا. دین کی پابندی کی بات ترتیب بناؤ. روزانہ مسجد میں تعلیم میں بیٹھو, روزانہ گھر گھر کی ملاقاتوں میں جا کر اللہ کے دین کی دعوت دینے والے بنو. اور مہینے میں 1 ہفتہ طے کر لو تو اس ہفتے میں 3 دن تو لگا نہیں ہے, تو خود بھی 3 دن جاؤ پابندی سے اور اپنے دوستوں کو تیار کرو اپنے محلے کے, اور ساتھ میں چلا لگاؤ. انشاءاللہ اگر تھوڑی بہت ترتیب دیر ہو گے اللہ آسان بھی کرے گا. اللہ ہمیں بھی دین دے گا, ایمان دے گا, امان دے گا, اخلاق دے گا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اس کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لو. اللہ نے قرآن میں اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے. ادعونی, مجھ سے دعا مانگو, اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. استجب لکم, چاہے کوئی بھی کتنے بڑا گنہگار ہو, اللہ سے دعا مانگے گا, اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. اللہ نے وعدہ دیا ہے قبول کرنے کا. ہاں, بڑے بڑے اولیاء ہیں جن کی زندگیاں شروع کی بہت غلط تھی. کوئی پولیس والا تھا, شرابی, کبابی, جگاری تھا, بعد میں توبہ کی اللہ سے توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو چلایا تو اللہ نے اپنا ولی بنا دیا. اس لیے اللہ تو دعا کرو گے تو اللہ دعا بھی قبول کرے گا, دعا مانگنے پر ثواب بھی دے گا, اور اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا. اس لیے بھائی دوستو, دعا بھی مانگا کرو. ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول کرتا اللہ تعالیٰ. ہم موسم دعا کر مول صاحب کو چھوڑنے, تیرا اللہ ہے تو تیرے اللہ سے مانگنے, تو دعا کیوں نہیں مانگتا؟ ہاں, میرا اللہ ہے, اس نے مجھے پیدا کیا ہے, اور تو ارحم الراحمین ہے, اور تو کریم ہے. اللہ نے اپنی صفت کریم بتایا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں سخی کس کو کہتے ہیں؟ سخی تو اس کو کہتے ہیں جو مانگنے پڑتے, لیکن کریم بن مانگے دے. اللہ تو کریم ہے. اس کی دعا میں خوب لوگوں لگاؤ. بازاروں میں اپنی زندگی برباد نہ کرو. جتنا ہو سکے مسجد میں, اعمال میں, ذکر میں, دعا میں, اللہ کی یاد میں. جو لوگ اللہ کی یاد اور ذکر کثرت سے کرتے ہیں اللہ انہیں جنت میں ہنستا ہوا داخل کرے گا. اس کے لیے دنیا کی زندگی تو اس کو کرو, کوشش کرو, اور اپنی زندگی ترتیب بناؤ. ہاں, دعاؤں میں لگو. دعا مانگ کر کبھی یہ نہیں کہنا میری کیا دعا قبول ہوگی. اللہ ناراض ہوتا ہے کہ میرے کرم میری رحمت سے نا امید ہو رہا ہے. ہاں نہیں, اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے, اس سے امید کی دعا مانگنی چاہیے کہ میرا اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا. دعا سے پہلے اللہ کے حمد کرو, الحمدللہ رب العالمین. پھر درود شریف پڑھ لو. درود شریف پڑھ لینے کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگو. رونا آئے تو رو لو اللہ کے سامنے, اور پھر پتہ رونے کی شکل بناؤ, اور دعا مانگنے کے بعد پھر درود شریف پڑھ کر دعا کو پوری کرو. تو یہ آداب کی رعایت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. درود شریف پڑھو, اور جس کو تکلیف نہ ہو وہ جیسے نماز میں ہم بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ جاؤ, اور اللہ سے اپنے ہاتھ اونچے کر کے مانگو, درود شریف پڑھو, اور غفلت کے ساتھ دعا نہ مانگو, دھیان اور توجہ کے ساتھ, یقین کے ساتھ دعا مانگو. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. اس دعا کے بعد سکون اور وقار کے ساتھ اپنے اپنے مقام پر واپس ہو. دین کا ایک وقار ہوتا ہے, دین کی محنت کا ایک وقار ہوتا ہے. یا زیادہ اسپیڈ کے ساتھ گاڑیاں نہ چلائے, کیونکہ آرام سے ہم گاڑیوں کو چلائیں. پہلے پیدل چلنے والے ساتھی روانہ ہوں گے, اس کے بعد بائک والے جائیں گے, اور اس کے بعد فور ویل والے جائیں گے. اور دعا کے بعد چپل یہ پنڈال میں نہ پہنے, کیونکہ نیچے چٹائیاں ہوتی ہے, سفیدی ہوتی ہے. جب زمین آ جاوے وہاں پہ چپلوں کو پہننا شروع کریں. اللہ رب العالمین ہم تمام کے سفر میں خوب برکت ڈالتے ہیں. اور تصویر پڑھتے پڑھتے جائے گی, اور دوسرے جلدی کی باتیں مت کریے. پنڈال کے وہ چھ نام کے ہو گیا, اس کو کیا بولنے کا. سبحان اللہ, الحمدللہ, درود شریف پڑھو,
آپ پڑھو، یہ پڑھتے پڑھتے جاؤ. جب آدمی کی زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اللہ ساتھ ہو جائے پھر کتنی بڑی بات ہے. اور گاڑی چلانے والے بھی اللہ کی یاد کرتے کرتے گاڑی چلائیں، اس کی عادت ڈالو، زبان سے اللہ کی یاد ہوتی رہے. ہاں. اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نستغفرك ربنا ونسألك التوبة. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام یا ارحم الراحمین. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا. بے شک مولا ہم گنہگار ہیں، اقراری مجرم ہیں، تیری بارگاہ میں اقراری مجرم بن کر حاضر ہوئے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اے اللہ تو ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو پورا پورا معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کی تو مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کی تو مغفرت فرما دے. تیری صفت و صفت غفار ہے، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. اے اللہ تو ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے. بے شک مولا ہم مہا پاپی ہیں، تیری نعمتوں کو ہم نے کھایا پیا اور استعمال کیا اور تیرے ہی خلاف اے اللہ گناہوں کی زندگی گزارتے رہے اور تو اپنے کرم کا معاملہ کرتا رہا، فضل کا معاملہ کرتا رہا. اے اللہ ہمیں تو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے. اور اے اللہ تیرے نیک بندوں اور اے اللہ شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما دے. اے اللہ موت سے پہلے موت اور مابعد موت کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہماری دنیا اور آخرت بہتر سے بہتر بنا دے. اور اے اللہ تو جب تک دنیا میں رہے تیری اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور جب موت کا وقت آئے اے اللہ کمال ایمان کے ساتھ تیری رضا والی موت ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ یہ تیرے پیارے نبی کی پیاری امت ہے. اے اس امت کے ہاتھ پر رحم فرما، امت کی مغفرت فرما، امت کی بگڑی کو بنا دے، امت کی اصلاح فرما دے، امت کو حق پر حق محنت اور مجتمع فرما دے. اے اللہ اب تک کی غلط زندگی اور مجرمانہ زندگی کو تو معاف فرما دے اور بقیہ زندگی کو اے اللہ تیری اطاعت میں زندگی بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما. تو نہیں اپنے فضل و کرم سے تیرے نبی والی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ موت تک اس پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کی اور قربانی دینے کی توفیق عطا فرما دے. ہماری محنتوں کو قبول فرما لے اور ہمیں تو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے. اے اللہ وہ صفات حمیدہ جو صفات حمیدہ تو اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے اے اللہ ان صفات حمیدہ سے تو ہمیں آراستہ فرما دے. قدم قدم پر تو ہماری مدد فرما، قدم قدم پر تو ہماری حفاظت فرما، قدم قدم پر تو ہماری تربیت فرما. کوئی ایمان جو تو چاہتا ہے کوئی ایمان مطلوب ہمیں نصیب فرما. تیرے نبی والی نماز، خشوع خضوع والی نماز ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں جہالت کی زندگی سے نکال کر اے اللہ تیری محبوب زندگی نصیب فرما دے. اے اللہ
تیری مرضی والی زندگی مرضیات پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ تو ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیرے پیارے نبی کی سنت والی زندگی نصیب فرما، زندگی کے ہر شعبے میں تیرے نبی کے مبارک طریقوں کو زندہ فرما دے. اے اللہ ہمارے اخلاق درست فرما دے، اخلاق حمیدہ میں عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں ہر ایک کو نفع پہنچانے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں کسی کو نقصان پہنچانے سے ہماری کو حفاظت فرما دے. اے اللہ وہی اے اللہ ہمارے لیے اے اللہ آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دے. ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما. اس اجتماع کے لیے جن تیرے بندوں نے جو قربانیاں دی اسے قبول فرما دے، انہیں بھی قبول فرما دے، ان کے اولادوں کو قبول فرما دے. اے اللہ ہماری اجتماع کو قبول فرما کر ہمارے اس پورے صوبے میں خصوصاً اور پورے عالم میں عموماً اے اللہ دعوت دین کی حیات کا ذریعہ فرما دے اور دین کی محنت کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے. اور اے اللہ گھر گھر میں نبی والی زندگی کی زندہ ہونے کا ذریعہ فرما دے. ہماری مسجدوں کو تیرے نبی والی مسجد کا نمونہ بنا دے اور ہمارے مسجد نبی سے تو آباد فرما دے، اس کا ذریعہ فرما دے. تیرے بندوں نے اس اجتماع میں آ کر جو نیت ارادے اور عزائم کیے ہیں ان عزائم کو تو قبول فرما لے. اور اے اللہ گھر گھر میں ہر فرد امت میں اے اللہ مدنی ترتیب کو ہر سال 4 مہینے تیری راہ میں قربانی دینے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ آپس کی ہماری دشمنیاں اور آپس کی لڑائیوں اور جھگڑوں کو تو ختم فرما دے. تیرے نبی نے اے اللہ دنیا سے جاتے یہ فرمایا تھا کہ تم اللہ کے بندے بن کر اور آپس میں بھائی بن کر جینا، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما. اے اللہ بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، نیک اور صالح جوڑا نصیب فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما دے. تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے. ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے. اور اے اللہ ہماری جان میں، مال میں، ایمان میں، اعمال میں، آبرو میں، عزت میں برکت نصیب فرما دے. اے اللہ برکت نصیب فرما دے. اور اے اللہ ہماری جان، مال، ایمان، اعمال، آبرو، عزت اے اللہ سب کی تو پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم نصیب فرما. ہماری جماعتیں تیری راہ میں نکلی ہوئی ہیں، اے اللہ سفر میں ان کا تو ساتھی بن جا، گھر میں ان کا خلیفہ بن جا. اور اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما کر ان کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے اور پوری بستی کے لیے اور پورے عالم میں پوری امت کے لیے ہدایت کرانے کا ذریعہ فرما دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کے خوب اے اللہ ان کی دستگیری فرما، ان کی حفاظت فرما. ہر مسجد میں مسجد نبی والی محنت کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما. اے اللہ ان تیرے بندوں نے بندیوں نے ہم سے، ہمارے بزرگوں سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع حقدار ہے، ان کے ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما، ہماری تمام کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجت پوری فرما، قرض داروں کے قرضوں میں ادا فرما. اے اللہ امت کے لیے پاک حلال اور پاک روزی کے دروازے کشادہ فرما، حرام کے لوگوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حرام کے لوگوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حرام کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما. اے اللہ برکت والی روزہ میں نصیب فرما، برکت والی روزہ میں نصیب فرما. ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ میں نصیب فرما، ایک دوسرے کے ہم کام آنے کے جذبہ نصیب فرما. اے اللہ دنیا میں ہدایت کے عمومی ہواؤں کے چلنے کا ہمیں ذریعہ فرما دے اور اس محنت کو ذریعہ فرما دے. خصوصاً ہمارے اس ملک کے باشندوں کو ہدایت نصیب فرما دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیر کے لائیں گی دعائیں مانگی ہیں ہم تو اس سے مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما. ان شروع پہ پناہ چاہیے، ہم پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم امين. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلام